نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عالی وقار حضرات 18ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں ہم حاضر ہیں۔ یقیناً زندگی کی بہت سی راتیں انسان جاگ کے گزارتا ہے، کوئی رات بیماری کی وجہ سے جاگنا پڑتا ہے، کسی رات میں کسی اپنے عزیز کی تکلیف کی وجہ سے جاگنا پڑتا ہے، کسی زندگی کی رات میں کسی اپنے کے چلے جانے کے غم میں جاگنا پڑتا ہے، کسی رات پیسہ کمانے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ کئی راتیں زندگی میں ایسی گزری ہوں گی جو حضرت موبائل شریف کے ساتھ گزار دی ہم نے، کئی ایسی راتیں زندگی میں گزری ہوں گی جو ہم نے اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جاگ کے گزاری ہوں گی، لیکن یہ آج کی رات جو ہم جاگ رہے ہیں، نہ اپنی دنیا داری کے لیے جاگ رہے ہیں، نہ اپنی بیماری کے لیے جاگ رہے ہیں، نہ کسی اپنے عزیز کے انتقال کے غم میں جاگ رہے ہیں، نہ کسی اور غرض کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اس رات کی اہمیت ہمیں قبر میں جا کے معلوم پڑے گی۔ یہ رات فقط ہم نے اپنے کریم کی شان ختم نبوت کا چرچا کرنے کے لیے جاگ کے گزاری ہے، اور جن کے لیے آپ اور میں آئے بیٹھے ہیں وہ اتنے کریم نواز ہیں، وہ اتنے لجپال ہیں، وہ اتنے اپنے امت کے غمخوار ہیں کہ امت پیدا بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی التجا ہے۔ روزانہ رات کے اس پہر میں جس نبی نے پیش کی ہے، اس نبی کا نام لینے کے لیے آج ہم سب آئے بیٹھے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مدنی صاحب کی محبت، لیکن آپ احباب ذرا اپنی محبت کا اظہار کریں نا، مائک کے بغیر ذرا ہم کریں نا بات۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ کو سلامت رکھے، ذرا یہ تصور۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تشریف رکھیں، میاں صاحب کی زیارت کریں، اور میں اپنے بس یہ چند جملے۔ جی سلسلہ نقش بند کے عظیم آستان شرک پور شریف سے ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر میاں محمد صالح صاحب، میں آپ کو انجمن محبان ختم نبوت کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ علی وقار، میں عرض کر رہا تھا ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو، توجہ چاہوں گا، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، اس بدن سے روح نکل گئی ہے، اس بدن سے روح نکل گئی ہے، اہل خانہ تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں، رو رہے ہیں کہ ہمارا اپنا چلا گیا ہے۔
مسجد کا سپیکر چل جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے فلاں صاحب، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بھائی، فلاں کے شوہر، فلاں کے جناب والا باپ دنیا سے چلے گئے، کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے، لیکن آپ چاہ کے بھی بول نہیں پا رہے۔ کفن دفن کا مرحلہ طے ہوا، چارپائی کندھوں پہ ہے اور آپ کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب اس تصور میں رہنا ہے آپ نے، آپ اور میں چارپائی کے اوپر ہیں اور چارپائی کندھوں کے اوپر ہے اور کلمہ شہادت کا ورد ہے اور ہمیں قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے بھی ساتھ ہیں، ہمارے محلے والے بھی ساتھ ہیں، ہمارے عزیز بھی ساتھ ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ساتھ ہیں، ہمارے یار بیلی بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد قبر کھودی ہوئی ہے، وہاں لے جا کے قبر میں رکھا جاتا ہے، اوپر سلیبس رکھی، مٹی ڈال دی، اب سب کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ یہاں تک میں نے ٹھیک کہا کہ غلط کہا؟ اب آپ اور میں قبر میں ہیں، قبر تاریک ہے، سلیپیں ہیں، اوپر مٹی ہے، پہاڑ بن گیا، سب لوٹ گئے، ضرورت تو تھی مجھے ان کی، ضرورت تو تھی مجھے ان کی، لیکن انہوں نے بے وفائی کی، چھوڑا، بھاگ گئے، اور عجب رسم چلی ہے، واپسی گھر جا کے، میت کے گھر جا کے بریانی کھائی جا رہی ہے۔ وہ وہاں تڑپ رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کہاں گئے میرے یار بیلی جو قسمیں کھاتے تھے ساتھ جینے مرنے کی، کہاں گئی وہ اولاد جن کے لیے میں نے رب کو کیا ناراض، کہاں گئے میرے عزیز، کہاں گئے میرے یار بیلی، میرے محلے والے، سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کوئی اور نہیں مردہ، تصور کر ایک لمحے کے لیے یہ مردہ تو ہے اور میں ہوں، بے یار و مددگار پڑے ہیں قبر میں، سب چلے گئے، گھر جا کے بریانی کھا رہے ہیں۔ قبر کی تاریکی بھی ہے، قبر کی دہشت بھی ہے، قبر کی وحشت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن ختم نبوت کے عظیم مجاہدوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سب چلے جائیں گے قبر میں وہ کرم فرمائیں گے جن کی ختم نبوت کے لیے تم آئے بیٹھے ہو۔ رات کے اس پہر ایک مرتبہ ذرا یہاں سے پکار اپنے نبی کو، یہاں سے پکار اور عرض گزاری پیش کر، آقا جی اگر آپ آج بھی یہ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ، اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، اشارہ کر رہا ہوں، آج بھی اگر تو اور میں بچے ہوئے ہیں تو یقیناً گنبد خضرا سے دعائیں ہیں جو آج بھی تجھے مجھے بچا رہی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کا عذاب نہ آنے کی وجہ امام ابن کثیر کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک تمہارے عمل مجھ پہ پیش کیے جاتے رہیں گے، جب تمہارے گناہ گناہ دیکھوں گا، جب تمہارے گناہ دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں گا، اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بچا رہی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ مسئلے کتنے حساس ہیں؟ مولوی جذباتی نہیں، مولوی تو انہوں دسنا چاہنے نے جو کہتے ہیں نا معاذ اللہ حضور مٹی میں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پتہ نہیں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کل بھی ہمارے لیے رحمت تھے،
رحمت ہیں، رحمت رہیں گے، ان کی دعائیں امت کو تب بھی میسر تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک میسر رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور لمبی چوڑی دلیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، علماء نے آپ کے سامنے بہت کچھ بیان فرما دی ہے، مینوں اتنی گل سمجھاؤ۔ حضرت صاحب آپ یہاں امامت خطابت فرما رہے ہیں، حضرت ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت صاحب جمعے والے دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، وہ پاگل آوے، پاگل آ کے کبھی حضرت صاحب مینوں ممبر تے بیٹھ دے، تسی اترو تھلے، پاگل ہوندے نے نا، پاگل مسیتے باڑا ہے۔ حضرت صاحب جمعے دا خطاب فرما رہے ہیں، مسجد بھری ہے، انتظامیہ مسجد دی بیٹھی، محلے دار بیٹھے ہیں، حضرت صاحب جمعے دی گفتگو فرما رہے ہیں، پگی چرسی نشئی آیا، آگے کہنے لگا مولوی جی اترو ممبر تو، کیوں ہے آج تو میں جمعہ پڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا میں خام خواہ۔ انہوں نے کہا بھائی جان تو کون؟ انہوں نے کہا خام خواہ۔ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا مسجد دی انتظامیہ اہل محلہ نے حضرت دی خدمات حاصل کیتیا نے، جنی دیر اے تشریف فرما دے اے ذمہ داری اے نہ دیے، خطاب بھی اے فرمان گے، خطبہ بھی اے پڑھن گے، جماعت بھی اے کران گے، تیری کوئی جگہ نہیں، چل بھج جا، خطیب موجود ہے، خطیب مقرر کرنا لے موجود نے، کسی پنگی چرسی نو اجازت نہیں کہ خطیب دی جگہ دے بہ جاوے، جے آج جیس مسجد دا خطیب موجود ہوئے اور انہوں متعین کرنا لے موجود ہون تے کوئی دوجہ خطیب پڑھ نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نو نبی بڑھایا رب نے، نبی موجود ہے، بڑھانا رب موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رب کہندے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا رب بہتر جان دے، اعلم سب تو بہتر رب جان دے، نبی کون ہے تے کون نہیں۔ انہوں نے جدو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا چھڑیا، ہون کوئی بندہ اٹھے نبی تے نبی رہا، جاگ دے ہو تے گل کرا، تھکے ہو تسی نہ سمجھنا، جے سننا چاہو تے گل اور کر دے ورنہ ختم کریے، سارے محبت نے فرماؤ کہ سبحان اللہ تے میں گل کروں گا۔ بھئی نبی تو نبی رہا، سن اہل سنت کا عقیدہ، نبی تو نبی رہا، وہ جواب اپنے اپنے دیں گے، جو نا نو تی وہ اپنے جواب آپ دیں گے، گند گو ہی وہ اپنے جواب آپ دیں گے، اسی انہوں نے ذمہ دار نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ سن، تو بات کرتا ہے نبی ہونے کی، او پاگلا ہم تو یہ کہتے ہیں قیامت تک ولی ہو سکتے ہیں، غوث ہو سکتے ہیں، مجدد ہو سکتے ہیں، مجتہد ہو سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے رب کی قسم اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، توجہ ہے، قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، قیامت تک کوئی بول لو صحابی، صحابی او چلیا جن نے انہوں نے تک لیا، رب او نہیں دوجہ بڑھن دیندا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میں تقریر دے موڑے نہیں سا، نہ میری تیاری سی تقریر دی، تے جی ہن میں کرن لگ ہی پیا تے تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ فرماؤ۔ میں اپنا ٹائم شاہ جی کو دے کے چلا گیا تھا،
میں اعلان کر کے چلا گیا تو مجھے دوستوں نے کہا چائے پی لیں، طبیعت نہیں ٹھیک آپ کی. پتہ نہیں چاہتے کب تے میں رک کے چنگا کیتا ہے کہ نہیں ہے، تسی فیصلہ کرنا صبح. اب میں اگر آ گیا ہوں دوبارہ تو پھر ایسے نہیں ہے، پھر محبت سے فرماؤ رے سبحان اللہ. بھئی قیامت تک توجہ، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک جنہاں نے انہاں نو تک لیا ہے، رب کہندا ہے دوجا تکن والا نہیں بنن دینا. صحابی نہیں کوئی بن سکتا اور رب صحابی نہیں بننے دیتا. آمنہ کے لال کے بعد نبی کہاں سے آئے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. علی وقار حضرات توجہ توجہ، ایک جملہ اور سنیے. جو رب ان کے تکنے والے صحابہ کے بعد کسی کو صحابی بننے نہیں دیتا، جڑے بن گئے نے انہوں نے کڈ کوئی نہیں سکتا. جڑے بن گئے نے انہوں نے کڈ کوئی نہیں سکتا، جڑے نہیں بنے انہوں نے واڑ کوئی نہیں سکتا. یہ ہے سنی. ہاں، جسے امیر معاویہ نہیں سمجھ آتا اس نے اعلیٰ حضرت کے در کی خوراک نہیں کھائی. جنتی 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 جنتی. علی وقار حضرات زور لاڑ نال بندہ مردہ ہوئے نا، زور لاڑ نال بندہ مردہ ہوئے تو میرے جنازے کو 4 باری ہو چکے ہوں. کدی کوئی نہیں مردہ دیکھیا میں زور لاڑا. ذرا دل لا کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تھوڑی وجہ تو بڑی بچت ہو جاندی ہے. ہر صحابی نبی. اب توجہ کر، حضرت امیر معاویہ ہو یا جناب ابو سفیان ہو یا جناب حبشی ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں جہاں ان کے جوتے لگے ہیں اس خاک جیسی مٹی نہیں. جڑا رب ہے میرے پاس، تو میرا پتر تقریر کرانا چاہنا، میں نے جو چھڑن دے تو پورے ہتھیار رکھے. بس بات ختم کریں بھائی. صحابی نہیں رب بننے دیتا تو صحابی کنوں بیک کے بندا تو رب صحابی نہیں بنن دینا. فرمایا نہیں. اگلی گل سنو، عورتیں ہیں نا تو قیامت تک ہون گیاں ہیں جنہاں دے ویاہ نہیں ہوئے اللہ انہاں دے ویاہ کرا. جنہاں دے ہوئے نے مدنی صاحب ورگے خواہشاں دل وچ رکھ دیں لیکن بڈھی دے ڈر تو دعا بھی مسیتے آ کے منگانے نے کر نہیں، اللہ انہاں دے دوجے کراوے. لیکن توجہ، عورتیں ہیں قیامت تک آئیں گی. ہمارے مشائخ کے حرم میں بھی عزت مآب عفت مآب خواتین ہیں. ہمارے شیخ الحدیث کے حرم میں بھی عزت مآب عفت مآب خواتین ہیں. میری ماں میرے باپ کے نکاح میں، آپ کی والدہ آپ کے باپ کے نکاح میں، سننے کو کہنے کو تو یہ بھی ہے کہ میری ماں جیسی کوئی اور عورت نہیں، میری ماں جیسی کوئی اور عورت دنیا میں نہیں. ایک ہی ماں ہے، اسی کے قدموں تلے میری جنت ہے. ماں جیسی ماں دوسری عورت نہیں بن سکتی. لیکن سننا میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا سورج کیسے چمک رہا ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اوے میرے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے نبی کی بیوی جیسی عورت، میرے نبی جیسے صحابہ جیسا کوئی بندہ. چلو تھوڑا آگے چلیے. یہ میں ساری باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اپنی بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ دیتا ہے. یہ جس کی ابھی تھوڑی سی بات شاہ صاحب نے فرمائی، لیکن چونکہ مسجد ہے
वरना हर साल बाहर सुनते हो सड़कों के हालों काश अज भी हाल होंदे तो मैं उत्थों अगों गल शुरू करता जिथों शाह होरां छड्डी। लेकिन मस्जिद के तकद्दुस में मैं एहतराम में चुप हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके जाऊँगा। हमारी खामोशी में भी बला की पुकार है। तवज्जो, कहता है मेरी बीवी, ये मेरे मानने वाले मेरे उम्मतियों की माँ है। नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह। फिर कहता है जिन्ना मैनू तकिया वो मेरे साथी सहाबा वर्गे ने, ते बकायदा ये उन्होंने सहाबी कहते हैं, ये बकायदा उन्होंने सहाबी कहते हैं। मिर्जे के जोड़े मनण वाले उस टाइम के सन, जिन्ना मिर्जे को वेख्या उन्होंने की कहते हैं सहाबी, ते मिर्जे की बुढ़ी की कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। तां मैं गल छेड़ी कि हुण नशइयां नूं वेखण वाले भी सहाबी होण लग गए। वो बोलते नहीं, नशइयां नूं वेखण वाले भी सहाबी ने। मैं क्या ना, सहाबी उसे देखने से बंदा बनता है जो रब की मुलाकात करके आता है। उलमा वास्ते सिर्फ तुहानू समझ नहीं आएगी। इन्हें जो मेराज पढ़ी ना, इनू समझ ना आई। इन्हें फिर जी कहानी अल्लाह अल कढ़ी अपनी, तो मैं हुण बयान करा तो तुसीं मैनू छित्तर मारो। इन्हें जो अल्लाह की ज़ात के बारे हजूर इन्हें लिखिया अपनी किताब, अल्लाह ने मेरे नाल की किया तो फिर की होया, तो की वो नाकाबिले बयान चीज़ां। ऐसा कोई पागल का पुत्र बंदा हो के बुढ़ी, बंदा हो के बुढ़ी होने के दावे करता। समझे हो कि नहीं समझे? अगली गल मैं नहीं खोलता हूँ। यो जी एटम कहते हैं नबी। अच्छा, थानू बाजार चौक खड़ा करके कोई बंदा कहे, आखिरी गल है जरा तवज्जो ना सुन लेना, मैं गल खत्म करा। चौक थानू कोई बंदा खड़ा करके तुहाडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत ते तुहानू अमल करन दा कहे, किसी सुन्नत करोगे कि नहीं? बड़ी हल्की जी आवाज़ आई है, जरा सीने का टेल ला के तो सुन्नत ते अमल कर लग्या कोई परेशानी होएगी, कोई शर्म महसूस होएगी? बल्कि सीना गल ठीक है। किसी ये मनण वाले नूं खड़ा करो, उन्हें कहो तू इंज कर, मेरे हाल वेखना, तू की किया मैं बटन खोले, ए थले वाला बटन ए मीटिया इत्थे, ए वाला बटन मैं बंद किया इत्थे, ए किया ना। किसी मिर्जई नूं चौक खड़ा करके कहो इंज कर दे, करेगा? 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 मैं तुहानूं करके भी खाया, फिर ढिले ढिले बोलते हो, इंज कर लोगे? ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਗਾ? ਦਬ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰ ਲੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਈ। बेशुमार बेशुमार मैं ना मैं ना तुहानू लानत भेजण दा पूरा बल दसिया है, भुल गए? याद रखिया करो, जे तुहाडी सुभान अल्लाह इत्थों मदीना पाक पढ़दी है ना, और सौखी कर देंगा। अरे कहना या रसूल अल्लाह क्यों कहते? या रसूल अल्लाह क्यों कहते? इत्थे खलोते हो, कितने मदीना पाक सुनते हैं भला, क्यों कहते? सामने खलोता सी, समझाने वास्ते गल करन लगा, मेरे मूँह चो दी माँ वास्ते कोई नाजेबा गल निकल गई, लड़न लग पिया मेरे नाल। मैं क्या क्यों लड़दा है? तू मेरी माँ नूं गाल कड्डी। मैं क्या पड़ गई? अपड़ गई? कहंदा अपड़ गई। मैं क्या चलिया, साडियां ते गालां भी अपड़ जांदियां।
गल्लां भी अपड़ जांदियां ने ते दरूद क्यों नहीं अपड़दे? लेकिन ये बात ज़िम्मन आ गई थी। मैं कह रहा हूं कि अब जो अपने नबी जैसे बटन बंद ना कर सके, शर्म महसूस करे, ते पागल दिया पुत्रा जिदे तरीके ते अमल करने शर्म ही ओनो नबी मनने च शर्म नहीं आई। चलो हुण मसीत मैं खलोता, सज्जी जुत्ती खब्बे पैर ते खब्बी जुत्ती सज्जे पैर। अपना पुत्र लिख रहा अब्बे दा कसीदा, जेड़े काने नूं ये ना पता लगे जुत्ती किहड़े पैर दी है, वो नबी हो सकदा? हल्का हल्का बोलो, नबी हो सकदा नहीं। अच्छा ये निक्के होंदियां को आदतां पईयां, एकदम नहीं बंदा बिगड़दा, थोड़ा थोड़ा बिगड़दा। अपना पुत्र लिखदा है, कहंदा एक बारी बड़ा अजीब काम होया, अब्बा जी नूं ना 11 बेलियां ने कहा जा घरों चीनी लिया। अब्बा जी घर गया चीनी लैन, अब्बा जी ने बोझे भर लै चीनी नाल, मां होरां कोलों लुक के, बेबे कोलों लुक के जेबे भर लै। ते कहंदा बाहर जो टुरिया जाए ना तो दिल च आया सारी 11 बेलियां ते नहीं ना खुआनी, कुछ आप भी चख मर लवां। वो फिर बाहर किधर होया ना, फिर मैं दसांगा। इत्थे शाह होरां ठीक कर छड़िया काम, मैनू हुण उधर जाण दी लोड़ नहीं, मैं इधर भी काम पूरा करांगा इंशाअल्लाह। तो जो है जी चोरी का माल कह लगा सारा 11 नहीं ना खवाना। अब्बा जी ने सोचा कुछ आप भी खावा, कहंदा बुक भर के ना पाई मूँह च, बुक भर के मूँह च, नाल ही अखां विचों अथरू ते साह बंद ते मूँह लाल। की होया? चीनी समझ के वो जेड़ा बेशरम चीनी ते लूण च फर्क ना करे। ये हसन का मकाम है या रोण का, मैनूं ये नहीं पता। जे जागदे हो तो गल करा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब इशारा कर देना, हुण मैं तो शुरू जे ते भी शुरू। सुभान अल्लाह। अच्छा अगली गल सुनो, कहंदा अब्बा जी ना एक जेब विच रखते सन मट्टी का ढेला, एक जेब विच रखते सन गुड़। मट्टी का ढेला पता क्यों रखते सन? उदों वाशरूम नहीं सन, खुलिया जगह जाके रफा हाजत करनी तो मिट्टी के ढेलिया नाल अपने आप को पाक करना। असी भी कई दफ़ा इस तरह रफा हाजत की है। देहाती माहौल दे असीं किहड़ा कोई अमरीका पैदा होए, ठीक है जी। सारे वट्टे इस्तेमाल किए बजुर्गां, मेरी उम्र के 40 के उत्ते आ, बाकी नस्ल नहीं, ठीक है जी। सारे इस्तेमाल किए वट्टे। ये हुण एक जो इस रखता सी बट्टा, वट्टा, क्योंकि काना सी ना इन्हें कहा ना किधर लोड़ पवे तो वट्टा भी ना लभे, घरों लैके टूरा वट्टा। एक बोझे वट्टा, एक गुड़। पुत्र पता की लिखदा, सदके जावां वैसे इहदे पुत्र तो। अब्बे दी जिहड़ी कहानियां पुत्र लिख गया ना, ना तुसीं लिख सकते हो ना मैं लिख सकदा। कहता है अक्सर ऐसे होता था, हसना नहीं। तुसीं जरा अकल चेक करना मिर्ज़ाइयां दी, ये तुहाडे नाल पंगे पाणगे, तुहाडी कुरान की फलानी है फलानी है, इन्हां नूं कहना साडे नाल कोई गल ना करो, साडे नाल अपने नबी के किरदार ते गल करो। जे कोई मिर्ज़ाई तुहाडे नाल अपने नबी के किरदार ते गल कर जाए तो जनाब सानूं फाइल आ जाए। कभी अपने नबी के किरदार ते गल नहीं करेंगे, क्यों? किरदार है ही गंदा। साडे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार ते आ 1000 बारी आ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। एक नारा मेरी मर्जी का, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत नहीं मेरे नबी दियां रीसा। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत।
साडे उस्ताद गिरामी दी मज़ार शरीफ के उत्ते अपनी करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। मदरसियां पढ़न वालियां भी एक करंट नहीं जिहड़ा काम करन वालियां दे सीनियां भर गया मेरा बाबा। क्या बात है, क्या बात है। एदी वजह की है भला? उस्तादा अपनी जिंदगी च अपना नारा नहीं कदी वजन दिता, कदी नहीं वजन दिता। उस्ताद सख्ती ने मना फरमाते सन, फरमाते ना कुत्तियां दे नारे नहीं लगते, नारे मालकां दे लगते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिहड़ा सारी जिंदगी उन्हां दे नाम लैंदा रहे ना, रब फरमांदा फिर क़यामत तक मैं तेरे चर्चे थल्ले नहीं होण देंदा। हुण रात अद्धी तो ज़्यादा गुजर गई है तो साडी तुहाडी ते रिश्तेदारी कोई नहीं, साडी ते है। असीं बह के पढ़न दा सानूं शर्फ हासिल। वो उतले हाल च सरफ की क्लास होंदी सी, हुण तो माशाअल्लाह सरफ तुसीं पढ़ा रहे। उदों उस्ताद सरफ पढ़ाते होंदे सन, वो सामने हाल च मैनूं याद है थल्ले तंदूर ते रोटियां लगदियां होंदियां सन ते उत्ते उस्ताद जी लेकिन कहंदा पुत्र लिखदा, कहंदा अब्बा जी अक्सर पता की करते सन, मिट्टी खा लेंदे सन। उन्हें एक मौलवी साहब मसला कर रहे सन, जो अल्लाह यो मौलवियों तो भी बचावे सन। कहते ने किसी ने बड़ी लम्मी चौड़ी उन्हें कहानी बनाई, मैं सारी नहीं सुनाता तो उन्हें कहा किसी इमाम साहब ने जाके मसला पूछा किसी ने, पखाना जोड़ा है वह जायका की होंगे? तो मौलवी साहब ने दसिया नहीं मैं कोई यही गल नहीं करन लगा, सोने मस्जिद तू परेशान ना हो, हसना नहीं। हाँ यह गल ठीक है, हसना नहीं मेरा पुत्र, गल संजीदा। हाँ हसना नहीं, ये गल बिल्कुल मेरे पुत्र की ठीक है, हसना नहीं। तवज्जो नाल गल समझना। उन्हें कहा जी जायका की होंगे? उन्हें कहा जी मौलवी साहब ने जवाब दिता, उन्हें कहा जो बंदा ताज़ी ताज़ी करता है ना उदों मिठी होंगी, हसना नहीं, उदों मिठी होंगी। उन्हें कहा दलील? उदों ना मक्खियों के उत्ते बहदियां तो मक्खी मिठी शायद बहती। मौलवी साहब ने दलील दी। मैं क्या मौलवी जी तुसीं भी मिर्जे की याद ताज़ा की। वकार हजरात, मेरे नबी जैसा नबी नबियों में कोई नहीं। बेशक बेशक। हुण गल मैं मुकाण लगा ना, तो इस वास्ते मैं तुहानूं हुण उत्थे जिथे शुरू किया उत्थे छड्ड के मुकाणी है। मेरे नबी जैसा नबियों में, मेरे नबी जैसा नबियों में, वो नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। तुहाडी सुभान अल्लाह दसेगी, जिन्नी उच्ची सुभान अल्लाह कहोगे ना उन्नी ही मैं जल्दी तुहाडी जान छड्डण लगा। वो नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे। आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला नबुव्वत का ज़ाहिरन आगाज है, हालांकि खल्क के एतबार से मेरे नबी अव्वल, बेसत के एतबार से आखिर, लेकिन ज़ाहिरी तरतीब के एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हुस्न यूसुफ भी आया है, फिर जनाब मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, जनाब सुलेमान भी है, जनाब दाऊद भी है, जनाब लूत भी है, जनाब नूह भी है अलैहिमुस्सलाम। शायर कहता है नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे, यानी अल्लाह ने नबियों की जमात में जिसके सर पे खत्मे नबुव्वत का ताज सजाया है वो फकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वो ताजदारे खत्मे नबुव्वत। वो नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। सुभान अल्लाह कहनी तो दूसरा मिसरा पढ़ना। नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे, हसीनों में हसी ऐसे। और ये हसीन जनाब यूसुफ पाक की बात हो रही है, ये जनाब सुलेमान की बात हो रही है,
جناب خلیل اللہ کی بات ہو رہی ہے. حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. میں سٹیج پہ جلوہ گر تمام سادات گرامی قدر کا اور بالخصوص قبلہ میاں صاحب کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہر سال کمال شفقت فرماتے ہیں, ان نوجوانوں کی سرپرستی فرماتے ہیں. حضرت کا خصوصی شکریہ. حضرت میزبان بھی ہیں اور الحمدللہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں مزید برکتیں فرمائے. شاہ صاحب بھی ہمارے گھر کے بندے ہیں الحمدللہ. جب سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب کی محبتیں الحمدللہ ان سب کو حاصل رہتی ہیں. آپ سب کا شکریہ. اللہ آپ کو ایک ایک قدم پر جو جزا دینے والا ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بس اتنا یاد رکھنا کہ قبر میں جب پہنچیں گے تو پھر وہ کرم فرمائیں گے اور فرشتوں کو پھر یہ بھی فرمائیں گے کہ چھڑ دینا اے تے میری ختم نبوت واسطے راتاں جاگ کے گزار دے سن, اے تے میری ختم نبوت واسطے فیض آباد وچ گولیاں دے کے نہیں سن ہٹے, اے تے وزیر آباد جناب گولیاں دے سامنے کھلو گئے سن, اے تے یتیم خانے چوک وچ انہاں دے خون سڑک نو رنگین کر کے گواہی دے رہے سن کہ آقا ساڈے خون دا آخری قطرہ بھی اے ہی نعرہ لائے گا تاجدار ختم نبوت.